اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علی محمد اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ دوستوں بہنوں بھائیوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ سن سکیں۔ میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا نازک ہے، اور ہے سعودی عربیہ میں تبلیغی جماعت پر پابندی۔ بڑی ہی ایک حیران کن سی بات ہے کہ جہاں سے دین اسلام کے چشمے نکلے، پوری دنیا میں پھیلے دعوت و تبلیغ کا کام لے کر، وہاں پر آج دعوت و تبلیغ کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور وہ بھی ایک غلط چیز لوگوں کو بتا کر۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ حالات جو آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیے گئے تھے وہ آہستہ آہستہ پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں سعودی عرب میں پچھلے کچھ عرصے سے جب سے شیخ سلمان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے جتنے بھی مخالفین تھے ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے، اور وہ جو ان کے مکتبہ فکر یا ان کے جو قریبی لوگ تھے جو ان کے نقش قدم پر جس طریقے سے وہ سارا ایک گروپ چل رہا تھا، اب وہ اس پہ چل رہا ہے، اور وہاں پر ایک اس قسم کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہمارے یورپ میں تھا، یا گناہ کے وہ کام کیے جا رہے ہیں جو کبھی بھی اسلام میں جائز نہیں تھے۔ جیسے وہاں پہ سینما ہالز کھل رہے ہیں، میوزک شوز ہو رہے ہیں، کسینوز میں پارٹیاں ہو رہی ہیں، شراب اور ڈرائیونگ، لیڈیز کی ڈرائیونگ، لیڈیز کے اوپر پردہ، اس کے اوپر پابندیاں ہٹ رہی ہیں جو کہ ہمارے اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، دین اسلام میں۔ اور جہاں تک تعلق ہے تبلیغی جماعت کا، تبلیغی جماعت کا کہا ہے جی وہ قبروں کو پوجتے ہیں، یا وہ اور کچھ 2-3 کام ہے جو انہوں نے اس میں کہا ہے، تو بالکل سراسر بدعات کا اس میں ذکر کیا ہے جو کہ بغیر تحقیق، بغیر ثبوت اور غلط طریقے سے کہا گیا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت وہ واحد جماعت ہے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، ہر ملک کے اندر کام کر رہی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تبلیغی جماعت کام نہ کر رہی ہو۔ اور بڑی دنیا کی اگر کوئی اس وقت جماعت ہے تو وہ تبلیغی جماعت ہے، امن پسند جماعت ہے۔ اس کی کسی سیاست سے وابستگی نہیں ہے، کسی گروہ سے ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت میں ان کا بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے احکامات کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ واحد جماعت ہے جو ایک اللہ کے نزدیک کرنے کے لیے لوگوں میں ایک شعور پیدا کر رہی ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور غیر اللہ کے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جو بھی کچھ ہونا ہے اللہ کے ہونے سے ہونا ہے۔ تو یہ واحد جماعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کا ایک ایک چیز کو بتاتے ہیں۔ ہم نے کھانا کیسے ہے، ہم نے پینا کیسے ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ منع ہوتی تو ہمارے جتنے بھی ہمارے انبیاء آئے وہ دعوت و تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں آئے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہمارے آئے، اور انہوں نے سب نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اور کیونکہ ہمارے نبی پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اب نبی نہیں آئے گا، تو اس کے بعد یہ کام امت نے کرنا تھا۔ سب سے پہلے یہ کام ہمارے صحابہ نے کیا جب ہمارے نبی کا وصال ہوا، تو اگر یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منع ہوتا تو صحابہ کہیں نہ جاتے، اپنے گھروں میں رہتے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، لیکن دین کی فکر اور دعوت و تبلیغ کو دنیا میں پوری میں پھیلانا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی محبت تھی ان کے ساتھ، اور ان محبت کا انہوں نے پوری دنیا میں، اب ان کی آپ قبریں دیکھ لیں، کسی کی سری لنکا میں ہے، کسی کی کسی یورپ والے شہر میں ہے، کسی کی افریقہ کے اندر ہے، کسی کی بر صغیر کے اندر ہے. تو صحابہ کی مختلف جگہوں پہ قبریں آپ کو ملیں گی. وہ کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ وہ کچھ تجارت کے لیے تو نہیں گئے تھے، یا وہ اپنے کاروبار کے لیے تو نہیں گئے تھے. وہ دعوت و تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں پھیلے، اور ہمارے نبی کا جو کام کیا، اور اب یہ کام دعوت و تبلیغ بھی اسی کا وہ ہے. یہ لوگ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کر رہے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، کسی کی جگہ روڈز بلاک نہیں کرتے، اور صرف لوگوں کو اگر اللہ کے لیے بلاتے ہیں، نماز کے لیے بلاتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، علم و ذکر کی دعوت دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کہتے ہیں. اپنے جو ہمارے جیسے ہم لوگ بھی کافی اگر اس تھوڑا بہت اگر ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو یہ دعوت و تبلیغ کی ہی برکت ہے کہ ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں. دوسرے غیر مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ دینا، ان کو مسلمان کرنا، ان کو اپنے اعمال بتانا، اور جو ہمارے گمراہ بھائی ہیں ہمارے جیسے، ان کو بھی ہم یہ دعوت و تبلیغ ہے جو ان سے جڑی رہتی ہے، ان کو گمراہ نہیں ہونے دیتی. تو یہ وہ کام ہے جو انبیاء والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، اور صحابہ نے ہمارے نے کیا ہے، اب تک جو لوگ کر رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں. اب آپ خود اس چیز کو سوچیں سمجھیں کہ ایسا کون سا کام ہے جو دینی تبلیغ والے غلط کرتے ہیں. سارے وہ کام کرتے ہیں کہ جو ہمارے نبی اور قرآن نے ہم نے بتایا ہے. میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ میری بات تھی، آپ لوگوں تک پہنچ سکے، آپ لوگ بھی اس پہ بڑھ چڑھ کے جو ہے کہ بات کریں. اگر کہیں پہ کمی کوتاہی ہے تو وہ جو ہے اس پر بھی بات کی جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا معاملہ یا کوئی ایسا کام جو اسلام اور قرآن اور اللہ کی وحدانیت سے ہٹ کر ہو. وہ میں نے ان لوگوں میں 35 سال مجھے ہو گئے آلموسٹ، کم و بیش علماء کے ساتھ، مفتی ہمارے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شروع سے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ، میں نے کوئی ایسا وہ سلسلہ نہیں سنا جو قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ہٹ کر ہو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.